السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ طیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معهم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم۔ فقال اللہ سبحانہ وتعالی الی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین محترم، مرکزی کمیٹی اہل سنت و جماعت محبوب نگر کے زیر اہتمام استقبال ماہ میلاد کے عنوان سے محبوب نگر کے معزز علماء کرام کے خطابات سلسلہ وار آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ آج 30 سپٹمبر 2022 حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ماہ میلاد کے عنوان پر، اس ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر آج ہم جس موضوع کا آغاز کر رہے ہیں، ایک سلسلے وار ہمارا یہ پروگرام چلے گا۔ آج پہلا عنوان حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خلقت پر اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت پر گفتگو کی جائے گی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خلقت اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت، یہ دو باتوں پر گفتگو کی جائے گی۔ قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہوں خطبہ مستونہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس آیا، ہماری جانب سے نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ اگر آپ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کو پڑھیں گے بالاتفاق تمام مفسرین کرام نے، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ روئے زمین پر سب سے پہلی تفسیر یہ کس کی ہے؟ صحابی رسول حبر الامہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے، اور آج بھی عرب کے اندر بھی یہ تفسیر موجود ہے تفسیر ابن عباس کے نام سے۔ اگر آپ تفسیر ابن عباس کو پڑھیں گے، اٹھا کر دیکھیں گے اس آیت کی تفسیر کو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی جانب سے آیا، نور آیا۔ تو نور کی تفسیر فرماتے ہیں النور هو المعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نور سے مراد، نور کا معنی کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، اور روشن کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ روئے زمین کے سب سے پہلے مفسر نے نور کا جو معنی اور نور کی جو تفسیر فرمائی ہے وہ حضور پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ۔ آئیے معزز ناظرین سامعین محترم، ایک ہے حضور پاک علیہ السلام کی خلقت، اللہ رب العالمین نے حضور پاک علیہ السلام کو بنایا کب، اور ایک ہے حضور پاک علیہ السلام کی بعثت۔ دو باتیں ہیں کہ خلقت کے اعتبار سے آقا علیہ السلام اول ہیں، اور بعثت کے اعتبار سے، مبعوث کیے جانے کے اعتبار سے حضور پاک علیہ السلام سب سے آخر ہے۔ اس وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام سے پوچھا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، پوچھا کہ یا رسول اللہ اللہ رب العالمین نے آپ کو منصب نبوت پر کب فائز کیا، آپ کب سے نبی ہیں؟ سوال پوچھا حضرت ابو ہریرہ نے حضور پاک علیہ السلام سے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ ابھی آدم مٹی اور پانی کے مرحلے کے درمیان تھے۔ تو سبحان اللہ، پتہ یہ چلا کہ ابھی آدم علیہ السلام کا بشری خمیر بنایا نہ گیا تھا، سرکار نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ کیا معنی هو الاول والآخر والظاہر والباطن، حضور پاک علیہ السلام خلقت کے اعتبار سے اول ہیں، اور آقا علیہ السلام بعثت کے اعتبار سے آخر ہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام کی خلقت اولیت ہے، اور حضور پاک علیہ السلام کی بعثت اللہ رب العالمین نے حضور کو آخر میں بھیجا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ آئیے معزز ناظرین سامعین محترم، دو باتیں میں اس میں، پہلی بات تو یہ کہ حضور پاک علیہ السلام کی جو حقیقت ہے وہ نورانیت ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت
یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حقیقت ہے، حضور کی حقیقت نورانیت ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بشریت ہے وہ بھی حق ہے۔ اللہ نے حضور پاک علیہ السلام کو بنایا نور، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے بھیجا تو لباس بشریت میں بھیجا۔ حضور کی حقیقت نورانیت ہے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت یہ حق ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں حضور کی بشریت کو نہیں مانتا، وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ عقیدہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خلقت اولیت ہے، اور حضور پاک علیہ السلام کی حقیقت نورانیت ہے، اور اللہ رب العالمین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لباس بشریت میں بھیجا۔ ایک الگ موضوع ہے، کیونکہ ہمارا موضوع بشریت کا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لیں کہ بشریت کا موضوع نہیں ہے۔ اگر بشریت کا موضوع ہو تو ہم وہ تمام باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سرکار دو عالم کی حقیقت نورانیت ہے، اللہ رب العالمین نے حضور پاک علیہ السلام کو لباس بشریت میں بھیجا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جو تقاضا بشریت ہے وہ جیسے کہ انسان چلے تو سایہ پڑے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں تھا، بے سایہ تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ جو تقاضا ہے، یہ اور بہت ساری چیزیں ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ عنوان میں حضور پاک علیہ السلام کی بشریت کے عنوان سے آگے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم گفتگو کریں گے۔ یہ اب ہماری جو موضوع ہے آج ہم جس پہ گفتگو کر رہے ہیں وہ حضور پاک علیہ السلام کی خلقت اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولیت اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت نورانیت ہے۔ آج اس پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اب آئیے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے بنایا، اور حضور کی خلقت اولیت اور حضور کی حقیقت نورانیت۔ آئیے میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھتا چلو۔ اب آئیے پہلی حدیث جو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو نقل فرمانے والے امام عبد الرزاق، یہ کون امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ؟ یہ اتنے بڑے محدث ہیں، ان کے حدیث میں اتنا بلند و اونچا مقام ہے، یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استادوں میں سے شمار ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یعنی استادوں میں، دادا استادوں میں شمار ہوتا ہے حضرت امام عبد الرزاق کا۔ المصنف پہ یہ روایت حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جابر بن عبداللہ حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بی ابی انت و امی۔ صحابہ کا یہ طریقہ تھا، حضور کی بارگاہ میں اگر کوئی سوال پوچھنا ہوتا تو پہلے کہتے کہ یا رسول اللہ میری ماں بھی آپ پہ قربان، میرے باپ بھی آپ پہ قربان، اور سوال پر آتے پوچھتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ دونوں بھی آپ پہ قربان، حضور میرا سوال یہ ہے کہ بس یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا بنایا؟ یعنی یہ جو کائنات نظر آتی ہے، یہ زمین نظر آتی ہے، زمان نظر آتا، یہ مکین، یہ مقام، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے بنائی، مگر حضور میرا سوال یہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا بنایا؟ ایک ایسا سوال تھا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پوچھا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا جابر، حضرت نبی کریم نے فرمایا کہ جابر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ تعالیٰ قد خلق قبل الاشیاء، اے جابر سن لے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام جو کائنات کو بنایا، قد خلق قبل الاشیاء، یہ زمین، یہ زمان، یہ مکین، یہ مقام، اللہ رب العالمین نے یہ سب بنایا، تو ان اللہ تعالیٰ قد خلق قبل الاشیاء، اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزوں کے بنانے سے پہلے سب سے پہلے جابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا۔ وفی ذالک الوقت، اس وقت میں نہ لو تھا، نہ قلم تھا، نہ جنت تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ فرش تھا، نہ عرش تھا، نہ انسان تھے، نہ جنات تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس وقت کوئی شے کو بنایا نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جابر یہ تمام چیزوں کے بنانے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا۔ فلما ارادہ اللہ تعالی، جب اللہ نے ارادہ کیا یہ زمین کو بناؤں، زمان کو بناؤں، مکی کو بناؤں، بقا کو بناؤں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور سے یہ کائنات کو بنائی۔ تو پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو اپنے نور سے بنایا۔ اب آئیے کہ بعض لوگ روایت پیش کرتے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا، ان اللہ تعالیٰ یعنی سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو بنایا۔ اب بہت سارے کہتے ہیں قلم کی اولیت سب سے پہلے، نور نبی نہیں ہے، قلم کی اولیت سب سے پہلے ہے، کیونکہ حدیث میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کی جو خلقت فرمائی وہ اول فرمائی،
تو لہٰذا بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی قلم کی خلقت اولیت ہے، حضور پاک علیہ السلام کا نور مبارک نہیں ہے۔ اگر آپ اس حدیث کو پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سب سے پہلے اگر قلم کو بنایا ہوتا، اور سب سے پہلی شے اگر قلم ہوتی، جب اللہ نے قلم کو بنایا تو قلم نے پوچھا مولا کیا لکھوں؟ اکتب، اللہ نے فرمایا وہ لکھ ما کان وما یکون، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے۔ حدیث کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ اگر قلم کی خلقت اولیت ہوتی تو قلم سے پہلے بنا کیا تھا؟ تو پتہ یہ چلا قلم بعد میں بنا ہے، قلم سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ اس لیے شعراء نے فرمایا نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے، دونوں جہاں کی بس اتنی سی کل کائنات ہے، نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے بنایا۔ اس لیے قرآن مجید کی جو ایک آیت مبارک ہے کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا انسان پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے، هل اتى على الانسان، انسان پر ایسا وقت گزرا ہے، زمانہ گزرا ہے، علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، وہ جبکہ وہ ذکر، وہ قابل ذکر شے نہ تھا، وہ وقت بھی گزرا۔ تو یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ انسان سے مراد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ۔ تو بتانا مقصود یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اول بنایا، اپنے نور سے نور نبی کو بنایا، اور اس کے بعد کائنات بنائی گئی ہے۔ تو سرکار دو عالم کی خلقت اولیت ہے۔ آئیے اور ایک روایت جس کو امام حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیرت حلبیہ میں اس کو روایت کو نقل فرمایا، وہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل امین سے فرمایا کہ جبرائیل بتاؤ تمہاری عمر کیا ہے؟ حضور نے پوچھا تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے تو اپنی عمر کا صحیح اندازہ نہیں کہ میری عمر کتنی ہے، البتہ حضور مجھے یہ یاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حجابات عظمت ہیں، جو حجابات عظمت ہیں، جو پردے ہیں، وہ چوتھے حجاب عظمت میں سے ایک تارا تھا حضور، اس کو میں چمکا کرتا ہوا دیکھا کرتا تھا، چمکتا ہوا دیکھا کرتا تھا، اور ایک مرتبہ وہ تارا جب چمکتا تھا دوبارہ چمکنے کے لیے 70,000 برس گزر جاتے تھے، 70,000 برس گزر جاتے تھے۔ تو یا رسول اللہ میں نے تقریباً اس ستارے کو، اس تارے کو جو ہے اللہ کے جو حجابات عظمت میں سے جو چمکتا تھا، میں نے اس کو کم و بیش 72,000 مرتبہ دیکھا ہوں، فرمایا سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل جس تارے کو، آگے سرکار نے فرمایا اللہ رب العالمین کی عزت کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، فرمایا آقا علیہ السلام نے، فرمایا آگے کہا اے جبرائیل جس ستارے کو چمکتا ہوا تم دیکھا کرتے تھے، اللہ کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں ہی ہوں، فرمایا وہ میں ہوں، فرمایا۔ تو سبحان اللہ، پتہ یہ چلا کہ جبرائیل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں شاید اپنی طویل عمری کو بیان کر رہے ہوں گے، یہ سوچے ہوں گے میری طویل عمر ہے، میں بیان کر رہا ہوں جبرائیل علیہ السلام۔ تو جبرائیل علیہ السلام کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خلقت، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا، سب سے پہلی خلقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور کی جو خلقت ہے وہ اولیت ہے، اللہ نے حضور کو سب سے پہلے بنایا، اور جب بعثت کی بات آئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو لباس بشریت میں آخر میں بھیجا، آخر میں بھیجا۔ اب سوال یہ ہے جیسا بنایا تھا ویسا بھیجا کیوں نہیں؟ حضور کی جب حقیقت نورانیت ہے اور اللہ رب العالمین نے حضور کو نور بنایا، سر تپا نور بنایا، جب سرکار کی حقیقت نورانیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضور پاک علیہ السلام کو لباس بشریت میں کیوں بھیجا؟ جیسا بنایا ویسے بھیج دیتا۔ اب یہ بات بھی سمجھے آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بندوں کی ہدایت کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لباس بشریت میں بھیجا تاکہ بشریت بھی حضور سے فیض پا سکے۔ حقیقت تو سرکار کی نورانیت ہے، نورانیت آقا کی حقیقت ہے۔ آج کچھ لوگ حضور کی نورانیت کا انکار کر دیتے ہیں، وہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ کوئی یہ کہتا میں حضور کو نور نہیں مانتا، وہ گمراہیت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم کی حقیقت نورانیت ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو لباس بشریت میں بھیجا. لباس بشریت میں آنے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت نہیں بدلتی. جس طرح جبرائیل امین علیہ السلام نور ہے، جب بھی روئے زمین پر جبرائیل علیہ السلام آتے تھے لباس بشریت میں آتے تھے. کسی نے جبرائیل امین کو بشر نہیں کہا، نور ہی کہا، نور ہی کہا. تو اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نور بنایا، اور حضور کی حقیقت نورانیت ہے. اللہ رب العالمین نے آقا علیہ السلام کو لباس بشریت میں بھیجا. ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے حضور کی حقیقت نورانیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو لباس بشریت میں بھیجا، اور آقا علیہ السلام کی بشریت بھی حق ہے. اگر کوئی بشریت مصطفیٰ کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے جب بنایا اپنے نور سے بنایا. جب نور سے بنایا تو جیسا بنایا ویسا بھیجا نہیں. یہ جو پردہ تھا بشریت کا، اس کو اللہ رب العالمین نے اس پردے میں رکھ کے بھیجا، لباس بشریت میں بھیجا، تاکہ بشریت حضور پاک علیہ السلام سے فیض پا سکے. گمراہیت جو بھٹکی ہوئی جو انسانیت ہے ان کو ہدایت مل سکے. کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، جب سے دیکھا ہے لباس بشری میں تجھ کو، ہر فرشتے کی تمنا ہے انسان ہو جائے. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.